مرنے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ماں باپ کا۔ جس طرح زندگی میں والدین کے حقوق ہیں اولاد کے ذمے، مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ مختلف احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ تجہیز و تکفین تدفین اس کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کا یہ حق ادا کر پاتے ہیں، ورنہ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں جا کے رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ انتقال کر گئے تو یہ دھوکہ پھر ان کے ساتھ بھی انہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا پہلا حق تھا جو ہم نے ادا نہیں کیا۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعائیں کرنا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جس طرح باپ کی ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس طرح اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ ایک شخص فوت ہوا اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے قبر میں جکڑا گیا، تو بعد میں اچانک اس سے عذاب اٹھا لیا گیا کچھ عرصے کے بعد۔ تو بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہوا، مالک میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ مجھے ان مشکلوں سے نکال کے کھڑکی کھول دی گئی جنت کی، تو کہا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا، تیرا بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے اس کو پروان چڑھایا، اب وہ بولنے لگا اور اس کو وہ درس گاہ میں چھوڑ آئی، تو استاد نے اس کو پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے یہ پڑھا۔ مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دوں۔ اللہ اکبر۔ اولاد نیک ہو تو اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد نیک ہو، چونکہ اچھے اور برے اعمال قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے ہوں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوں تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمے حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح ہوں تاکہ ان کو قبر میں راحت پہنچے۔ تیسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمے ہے وہ انفاذ العہد ہے، ان کے عہد پورے کرنے، ان کے وعدے پورے کرنے۔ یعنی انہوں نے جو عہد کر رکھا تھا کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکے تو اولاد کے ذمے ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ وہ عہد اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے کوئی منت مانی تھی، پوری نہیں کر سکے، اسی طرح مخلوق کے ساتھ کوئی وعدہ تھا، اس وعدے کی تکمیل نہیں ہو سکی تھی تو ان وعدوں کو پورا کریں گے۔ اس طرح قرض دینا تھا کسی کا اور انتقال کر گئے تو اولاد اس کو اپنی طرف سے ادا کرے۔ اس کا اگر مال ہے تو اس کے مال سے ادا کر کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر مال نہیں بھی تھا تو پھر بھی اولاد کے ذمہ ہے کہ اپنے باپ کا قرض ادا کرے، اور یہ اگر جنازہ پڑھنے سے پہلے کر دیا جائے تو یہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کر رکھے تھے، ان کے جو عہد تھے وہ پورے کرے، لیکن اس کے زمرے کے اندر وہ واجب کی سطح تک تو نہیں ہے، لیکن ان کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے معمولات خیر کو جاری رکھے۔ یعنی جو وہ اچھے کام کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اپنے علاقے کی مساجد کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، مدارس کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، غرباء کے علاج معالجے کی ذمہ داریاں لیے ہوئے تھے، اس طرح اور رفاہی ذمہ داریاں اپنے ذمہ انہوں نے لے رکھی تھی، تو ان کے انتقال کے بعد اگر صلاحیت اور حالت مالی ایسی ہو تو اولاد کو اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ اب والد صاحب چلے گئے، ماں چلی گئی تو غریب رشتہ دار جو پردے سے ان کی مدد ہوتی تھی یا ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا، تو ماں کے جانے کے بعد اب اولاد کہے کہ یہ آپ کا اور اس کا تعلق تھا، وہ چلی گئی تو کام ختم نہیں۔ اس معمول کو جاری رکھیں، قبر میں ماں کی روح خوش ہوگی، روح بھی خوش ہوگی، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور برابر اتنا ہی اجر آپ کے ماں باپ کو بھی قبر میں ملے گا، اس لیے کہ اس کار خیر کو شروع انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو جو معمولات خیر ہیں ماں باپ کے، ان کو جاری رکھا جائے۔ چوتھا حق ماں باپ کا مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمہ عائد ہوتا ہے وہ ہے بر الاصدقاء،
حسن سلوک کرنا باپ کے دوستوں کے ساتھ اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ۔ خالہ ماں کی جگہ پہ آتی ہے اور چچا باپ کی جگہ پہ آتا ہے، تو ماں کے انتقال کے بعد جو ماں کی طرف سے رشتہ داری کا سلسلہ ہے اس کو توڑ نہ دیا جائے کہ اب ماں نہیں رہی تو رشتے بھی ختم، اس طرح باپ نہیں رہا تو رشتے بھی ختم، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ مرنے والے والدین کے حقوق کو کون ہے ایسا دین جو اس طرح بیان کرے گا؟ آج دنیا یورپ کی بات کرتے ہیں، وہ تو زندہ ماں باپ کو اولڈ پیپلز ہوم میں چھوڑ آتے ہیں۔ ایک ماں 10 بچوں کو پال لیتی ہے، 10 بیٹوں کو ایک باپ پالتا ہے، پھر 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار زندگی کہتے ہیں۔ والدین کے رویوں میں اولاد کے لیے جو نرمی ہوتی ہے، اس نرمی کی وجہ سے عمومی طور پہ جو لاڈ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، وہ پھر انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، اور اولاد جب بڑی بھی ہو جاتی ہے تو وہ والدین کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے، جبکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رسول کے بعد اگر سب سے فائق حق کسی کے ہیں تو وہ والدین کے، اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ان کو خوش کر دینا اللہ کو راضی کر دینے کے مترادف ہے، اور ان کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو رب بھی راضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا نصیب ہی نہیں ہو سکتی، آپ کے عمل، آپ کی محنتیں، آپ کے سجدے اور آپ کی عبادتیں، ریاستیں، چلہ کشیاں، یہ کچھ کام نہیں آتی اگر والدین راضی نہ ہوں۔ تو والدین کو راضی رکھنے کی ہمارے دین نے ہمیں تلقین فرمائی گئی۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا اور سزا آخرت میں دیکھنا ہوگی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی جزا اور سزا دنیا میں بھی بندہ دیکھ کے جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل والدین کی فرما برداری ہے۔ جو والدین کا فرما بردار ہو، آپ اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے، اور وہ گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی نافرمانی۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہو، آپ اس کو دنیا پہ بھی رسوا ہوتا پائیں گے، دنیا پر بھی وہ سرخرو نہیں ہو سکے گا۔ دنیا کے اوپر جتنے لوگ بھی سرخرو ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں ہیں۔ اگر والدین کی دعائیں نصیب ہیں تو انسان سرخرو ہوتا ہے، اور اگر والدین کی دعائیں حاصل نہیں ہو پاتی تو محنتیں بھی انسان کی اکاد چلی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے، اور یہ بدعملی والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں بھی، اور دنیا میں دونوں میں اس کو جو ہے وہ حاصل کرنا پڑتی ہے۔ والدین نیکوکار ہوں، صالح ہوں، پاکیزہ عمل ہوں تو ان کی تو عزت اولاد کرے گی ہی کرے گی۔ والدین برے ہی کیوں نہ ہوں، یا والدین بہت گناہ گار ہیں، شرابی ہیں اور بدکار ہیں اور اعمال بد ہیں، تو ان کی توہین نہیں کی جائے گی، اور اس بد اعمالی کی وجہ سے ان کے لیے دعائے خیر کی جائے گی۔ حتیٰ کہ والدین کافر بھی ہوں تو ان کا کفر اپنی جگہ پہ، لیکن اولاد ان کافر والدین کی بھی توہین نہیں کرے گی، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گی والدین ہونے کے ناطے سے، اور نیکوکار ہوں، صالح ہوں تو پھر ان کے تو حقوق اور زیادہ عائد ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں اولاد کے لیے کبھی مسئلہ بن جاتا ہے، ماں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور باپ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اب اولاد کس کی اطاعت کرے؟ ماں کا حکم الگ ہوتا ہے اور باپ کا حکم اس سے مختلف ہوتا ہے، دونوں کے حکموں کو ساتھ لے کر اولاد نہیں چل پاتی۔ اب کیا کرے؟ علماء نے لکھا کہ پہلے تو ماں باپ کو ہی چاہیے کہ اولاد کو مشقت میں نہ ڈالے، کہ ایسا حکم دے کہ اولاد پھنس جائے کہ ماں کی بات مانو یا باپ کی بات مانو، ایک کی اطاعت سے دوسرے کی نافرمانی لازم آتی ہو تو بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے۔
تو والدین کو اتنا خیال اور اتنا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو مشقت میں نہ ڈالے، ایسا حکم نہ دیں جو وہ بجا نہ لا سکے، جو ان کے لیے پورا کرنا مشکل ہو۔ اور بالخصوص ماں باپ کی لڑائی کے اندر اولاد جو ہے وہ پس کے رہ جاتی ہے، ماں کی بات مانی تو باپ ناراض، باپ کی بات مانی تو ماں ناراض۔ تو اس میں ایک تو والدین کو ہی چاہیے، لیکن کبھی اولاد پھنس جائے تو مسئلہ شرعی سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ گھر کا حاکم جو ہے وہ مرد ہے۔ تو اگر ماں اور باپ دونوں کے احکام آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو حکم مقدم ہوگا باپ کا، تو اولاد کے ذمے باپ کے حکم کو ماننا ضروری ہے، لیکن خدمت میں مقدم ہوگی ماں۔ جب باہر سے بچہ آتا ہے تو کھانے کے لیے یا کوئی چیز یا رات کو ٹانگیں دبانے بیٹھتا ہے تو خدمت میں مقدم ماں ہوگی، لیکن حکم کی تعمیل میں مقدم باپ ہوگا۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ حکم دیا، چونکہ خدمت میں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو صحابہ نے حضور سے جب پوچھا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو فرمایا امہ کا، تیری ماں۔ پھر کہا ثم من، پھر کون، تو پھر فرمایا امہ کا، تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابا کا، تیرا باپ۔ تو اس اعتبار سے خدمت میں ماں مقدم ہے، لیکن تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے۔ تو باپ اور ماں یہ اللہ کی رحمتوں کے دو روپ ہیں۔ اللہ نے باپ کے سینے کے اندر بھی ایک اولاد کے لیے محبت کا جہاں آباد کیا ہے، اور ماں کی ممتا اور ماں کا پیار اور ماں کی الفت، یہ تو ایک کائنات ہی الگ ہے۔